بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، اگر کاروبار ہے تو کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج صرف 3 دن کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ 3 دن کا عمل اگر آپ نے کر لیا تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں شاید آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ دوستو، یہ عمل ہے 13، 14 اور 15 شعبان کے دن کا۔ اب ان 3 دنوں میں ایک ایسی مبارک رات آتی ہے جو فیصلہ کن رات ہوتی ہے، جس رات میں انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس رات کو بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، کون سا عمل ہے، کس صورت کا عمل ہے اور کس چیز پر پڑھنا ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ، آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ ماہ رمضان کا یہ تتمہ ہے، یہ مقدمہ ہے۔ اس میں ماہ رمضان کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، مستعد کیا جاتا ہے، الرٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنائیں، اللہ کی ذات عالی کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے مناجات کریں اور زیادہ اس کی عبادات کریں، تاکہ ماہ رمضان جو سیزن کا مہینہ آ رہا ہے وہ ہم سے قضا نہ ہو، اس کی عبادت ہم سے نہ چھوٹے، وہ کہیں اس میں نماز نہ رہ جائے، کوئی ذکر اذکار کو تلاوت نہ رہ جائے۔ تو یہ ماہ شعبان اس کا مقدمہ ہے۔ اس ماہ شعبان میں ہم نے وظائف بھی کرنے ہیں، اللہ کی ذات عالی کو راضی بھی کرنا ہے، اس میں ورد بھی کرنے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اپنے مسئلے مسائل بھی حل کروانے، کیونکہ اللہ کی ذات عالی کے پاس ہی ہمارے مسئلے مسائل کا حل ہے۔ اللہ کی ذات عالی کے پاس ہی ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ کی ذات عالی ہی یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرے سے سوال کرے تو میں اس کے سوال کا، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی صورت میں جواب دوں۔ تو اللہ کی ذات عالی تو ہر روز یہ پکارتی ہے، اور تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پر اللہ تشریف لاتا ہے، ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس کے مطابق آتے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے اعلان کرتے ہیں کون ایسا بندہ ہے جو ہم سے کوئی سوال کرے، کوئی مانگے جس کو ہم عطا کریں۔ تو یہ جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے مسئلے مسائل اللہ کی ذات عالی کے سامنے رکھیں، اس کے سامنے اپنے مسئلے مسائل رکھ کر اسے حل کروانے والے بن جائیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روزی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی آپ کو پیسے نہیں دے رہا، جناب گھر میں آپ کی چک چک رہتی ہے، شوہر کے ساتھ نہیں بنتی ہے، شوہر کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بچے نافرمان ہو چکے ہیں، اور جناب اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسد کی نظر سے آپ کو دیکھا جاتا ہے، من جملہ تمام مسئلے مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر رزق میں برکت کے لیے۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے، مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے کچن کی اشیاء خرد و نوش میں برکت نہیں ہے۔ یکم کو ہم اپنا سامان لے کے آتے ہیں کھانے پینے کا، وہ 15-20 تاریخ کو ختم ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ مرد حضرات کہتے ہیں ہمیں سیلری ملتی ہے 2، 4، 5 ڈیٹ کو، وہ 25 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہے۔ اب کیا کریں، کس کے ساتھ یہ شکوہ کریں، کس کو کہیں یہ بات کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ چل رہے ہیں؟ ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہے، اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیے گا۔ یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بڑی ہی خاص صورت ہے۔ اب خاص صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا یہ جو عمل کروایا جاتا ہے، یہ خاص مہینے کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ کوثر میں اپنے پیارے حبیب کے ساتھ حوض کوثر کا وعدہ فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے لاڈلے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ وہ ایک خیر کثیر ہے، وہ ایک دریا ہے، وہ ایک بحر بے کراں ہے، وہ ایک عمیق سمندر ہے، ہم نے آپ کو وہ عطا فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ کی ذات عالی کی عبادت کی جائے، اللہ کی ذات عالی کو منایا جائے، منانے کے بعد پھر اس سے سوال کیا جائے تو اللہ آپ کے سوال کو ضرور پورا کرتا ہے۔ آگے دشمنوں کے بارے میں ہے کہ آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، وہی ناک کٹا ہوا ہے، وہ انہوں نے ایک تانا دیا تھا، اس کے جواب میں اللہ نے حضور کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب حوض کوثر مطلب رزق ہے، اس میں رزق ہے، رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب کو یہ بتا دیا کہ ہم آپ کو میدان محشر میں ایک حوض کوثر پہ کھڑا کریں گے، آپ اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ حضور وہاں پہ جام بھر بھر کر پلائیں گے، اور ہم یہاں اگر اس سورہ کوثر کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، اس کا عمل کرتے ہیں، اس کو وظیفے میں لے کے آتے ہیں، تو اللہ یہاں ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، یہاں ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے گا، یہاں فقر و فاقہ سے، تنگ دستی سے ہماری جان چھڑائے گا، یہاں اللہ ہمیں سب کچھ عنایت کر دے گا۔ اس لیے سورہ کوثر کا عمل آپ نے ان 3 دنوں میں کرنا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اب پڑھنا کس طرح ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، وہ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں سارے اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ عمل کا طریقہ کار عرض کرنے سے پہلے یہ جو سورہ کوثر کا عمل ہے، یہ بڑا ہی خاص الخاص عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ صرف ایک شرط ہے، وہ ایک شرط کیا ہے؟ یقین کامل۔ یقین کامل کے ساتھ آپ نے اگر اس کا ورد کر لیا، اس کا وظیفہ کر لیا، اس کو اپنے عمل میں لے آئے، انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ سورہ کوثر کا آپ نے 3 دن کرنا ہے، اور کس وقت کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب 3 دن کون سے ہیں؟ 13، 14، 15 شعبان المعظم کی ان 3 تاریخوں میں آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی 13 شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان کو یہ عمل کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 9 عدد لونگ حاصل کرنے ہیں۔ عام طور پر گھر کے کچن میں پڑے ہوتے ہیں، وہیں سے آپ نے لے لینے ہیں۔ 9 عدد لونگ لینے، اور یہ 9 عدد لونگ آپ کے 3 دنوں کے لیے ہے۔ 3 دنوں کے لیے یہ 9 عدد لونگ کافی ہیں۔ اب آپ نے پہلے دن 3 عدد لونگ لینے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر دوسرے دن 3 عدد لونگ لینے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ پھر تیسرے دن 3 عدد لونگ لینے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے؟ درود پاک آپ نے 3 بار، 9 بار، 7 بار، 11 بار، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اذیلی آپ پڑھ لیں، اور کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اول بھی پڑھنا ہے اور آخر بھی پڑھنا ہے، جب آپ نے وظیفہ شروع کیا تب بھی پڑھ لیں، جب اینڈ کیا تب بھی آپ پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے ٹوٹل 9 عدد لونگ لینے۔ پہلے دن کے لیے آپ نے 3 عدد لونگ نکال لینے، ان کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔
पहला एक लौंग उसमें से लिया, उस पहले एक लौंग के ऊपर आपने 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी। अब सूरह कौसर क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शअनियका हुवल अबतर। इसको 21 मरतबा पढ़ना है और यूँ आपने दम कर देना है। पहले लौंग को आपने साइड पे रख देना है, फिर दूसरा लौंग उठाना है, उसके ऊपर भी इसी तरह 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। बड़े आराम सुकून तसल्ली के साथ ठहर ठहर कर पढ़नी है। वजीफ़ा ख़त्म करने की नीयत से कभी भी वजीफ़ा ना किया करो, बल्कि इस नीयत से वजीफ़ा किया करो कि यह अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं हमारा वो मकसद पूरा हो जाए। वजीफ़ा को पूरा करने की नीयत से ना पढ़ा करो। तो फिर आपने 21 मरतबा इसके ऊपर पढ़ना है, पढ़कर फिर एक साइड पे रख लेना है। फिर तीसरा लौंग आपने लेना है, उसके ऊपर भी आपने इसी तरतीब के मुताबिक 21 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको एक साइड पे रख लिया। अब ये आपके पहले दिन का अमल होगा, यानी 13 शबान अल मुअज़्ज़म का अमल। और करना किस वक्त है? आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, भले दिन को कर लें, बड़े रात को कर लें, जो टाइम आपको मुयस्सर हो, आसानी हो, आप उस वक्त में ये वजीफ़ा कर लें। अब ये जो लौंग के ऊपर आपने अमल किया है, इनको आपने कोशिश करना है किसी डिब्बी में बंद करके रखना है, खुला नहीं छोड़ना। वो इसलिए कि हमारे जितने भी अमल होते हैं वो बामुवक्किल इजाज़त देते हैं। हम आपको बामुवक्किल इजाज़त देते हैं। किसी भी चैनल पे ऐसा नहीं होता कि बामुवक्किल इजाज़त कोई नहीं देता। ये हमने चिल्ले काटे हैं, मेहनतें की हैं। हम आपकी मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपको बामुवक्किल इजाज़त दे रहे हैं। आपने किसी डिब्बी में बंद करके रखना है। अगर खुला रखेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। डिब्बी में बंद करके इनको रख दो। फिर आपने दूसरे दिन ये अमल करना है। अब 3 अदद लौंग आपने लिए, उनमें से पहला लौंग लिया, उस पहले लौंग के ऊपर आपने 23 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। 23 मरतबा पहले लौंग के ऊपर पढ़ी, दम किया, उसको साइड पर रख लिया। फिर दूसरा लौंग लिया, उसके ऊपर 23 मरतबा पढ़ी, फिर उसके ऊपर दम कर दिया, फिर साइड पर रख लिया। फिर तीसरा लौंग लिया, उसके ऊपर 23 मरतबा पढ़ी, फिर उसको साइड पर रख लिया। अब आपके पास टोटल पढ़ाई किए हुए, दम किए हुए टोटल 6 लौंग हासिल हो गए आपको। आपने इनको भी किसी डिब्बी में बंद करके अपने महफूज जगह पर रख लेना है। अब तीसरे दिन आपने वो जो 3 लौंग बच गए हैं उनको लेना है। उनमें से पहला लौंग जो लिया उसके ऊपर आपने 25 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी। 25 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, उसके ऊपर दम कर दिया। फिर दूसरा लौंग लिया, उसके ऊपर भी आपने 25 मरतबा पढ़ी, उसके ऊपर दम कर दिया। फिर तीसरा लौंग लिया, उसके ऊपर भी आपने 25 मरतबा पढ़ना है, फिर दम कर दिया। अब ये टोटल आपके पास हो गए 9 अदद लौंग जिनके ऊपर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। तो इनको आपने महफूज डिब्बी में बंद करके, घर में फ़क्र फाका है, तंग दस्ती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई भी मसला है तो आपने इनको घर के किचन में रख देना है। 1 साल तक ये आपके घर में अगर रह गए, आपने महफूज कर लिया, संभाल के रख लिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह कौसर की बरकत से, शअबान मुअज़्ज़म के महीने की बरकत से, हमारी इजाज़त की बरकत से, आपके अमल की बरकत से ऐसी बरकतें और ऐसी खैर कसीर अल्लाह आपको इनायत करेगा, आपके वहमो गुमान में भी कभी ये चीज़ नहीं गुजरी हो। जी तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 13, 14 और 15 शबान के दिन का ये मुबारक अमल है। पहले दिन आपने 21 मरतबा हर लौंग पर सूरह कौसर पढ़नी है, दूसरे दिन 23 मरतबा और तीसरे दिन 25 मरतबा, जो तरतीब मुफ्ती साहब ने आपको बतलाई। इस तरतीब से इस अमल को पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। हज़ारों लोगों ने इस अमल से फ़ायदा उठाया, अब आपकी बारी है। आप भी इस अमल को पढ़कर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।